فرمائی دیجیے گا، آپ کی آج سابق وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، پھر ان کا جوڈیشل ریمانڈ 10 اکتوبر تک دے دیا ہے۔ آئی بلیو کہ اب 2 اکتوبر کو ان کی بیل کی ہیئرنگ بھی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ مہر بخاری صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ آئی خان صاحب سے بالکل ملاقات ہوئی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، کیسے آپ کو رکھا گیا، تو ان کی ہمیشہ جو ہے آگے سے جو وہ خان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کنڈیشنز جو بھی ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر سیاسی طور پر جیل میں بندہ قید ہے تو نو ڈاؤٹ تکلیفات اور وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد ہو اور آزادی کے لیے آپ قید ہوں تو یہ ایک عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ چلے سر، وہ تو اپنی جگہ، مجھے بات بتائیے، جب وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے اٹیالہ جیل تو آپ لوگ کیوں پرسو کر رہے تھے اس درخواست کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کی کہ مجھے جو ہے اس جیل میں رکھا جائے، اس جیل میں رکھا جائے، یا میری جو ہے میں بڑا تنگ آ گیا ہوں مجھے فوراً باہر نکالا جائے، میں گھبرا گیا ہوں یا میں کوئی ڈیل کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ تمام باتوں کی ہمیشہ انہوں نے تردید کی ہے۔ 13 ستمبر کو انہوں نے کہا تھا کہ میں ادھر سے اب نہیں جانا چاہتا، میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ 13 کو آپ کے وکیل نے باہر آ کے بتایا تھا۔ آپ لوگوں کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ بالکل ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے، کوئی کہتے ہیں اندر سے لیک ہو رہا ہے، کوئی کہتے اپنے تئیں۔ کل آپ کے ایک وکیل صاحب نے ادھر خبر لیک کر غلط خبر چلا دی کہ وہ منتقل ہو گئے ہیں، نہیں منتقل ہوئے۔ دیکھیں ان کو جو ہے انفارمیشن وہاں سے ملی تھی، انہوں نے رابطہ کیا تھا اڈیالہ جیل میں، وہاں پر انہیں پتا چلا کہ ان کے کوئی دوست ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہر جگہ پہ دوست ہوتے ہیں، پولیس آپ کی کوارڈینیشن کے اوپر سوال کر رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے؟ نہ بات ہوتی ہے، جب ان کو اطلاع ملی کہ وہاں پر جو ہے وہ خان صاحب کو شفٹ کر دیا گیا ہے تو 13 ستمبر کو انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں جانا، درخواست وڈرا کیوں نہیں کر لی؟ پرسو کرتے رہے بیٹھ کے؟ دیکھیں بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ میں نے نہیں جانا 13 ستمبر کو، انہوں نے بات ہمیشہ یہ کی کہ میں ان جو یہ سیل ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور جتنی پریشانیاں دینی چاہیں، جتنی تکلیفات دینا چاہیں، میں ہر طرح کی جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے نہیں تو اب پھر ٹھیک ہے، اگر ادھر ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو اڈیالہ میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، قانون کے مطابق یہ درخواست ہمیں 1.25 مہینے ہو گئے ہیں دی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ 1.25 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو قانون کے مطابق جو ہے صحیح فیصلہ ہوا ہے، ادھر شفٹ کرنا ہے۔ صحیح فیصلہ ہوا ہے نا، کیونکہ پہلے دن جو عدالت نے کلائنٹ آپ کا خوش نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے دن جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا، عدالت نے یہ کہا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آرڈر کے ذریعے کہ یہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے۔ جب عدالت جو ہے حکم دیتی ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے تو ایک ایسا آرڈر پاس کیا گیا، بدنیتی صرف یہ تھی کہ وہاں پر بیٹر فیسلٹیز نہیں تھی، اور اس وجہ سے ملیں گی ان کو اڈیالہ میں؟ ابھی بھی دیکھیں نا کہ 1.25 مہینے کے بعد بی کلاس جو ہے اس کا جو ہے حکم دیا ہے اور یہ کہا گیا کہ بالکل لیگل طور پر انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے دن جو خدشات ظاہر کیے گئے تھے کہ سیکیورٹی کا بہانہ ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں پر جگہ فل ہے اور ہم جو ہے وہ کیپیسٹی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، آج ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کی باتیں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے قابل قبول نہیں اور ان کے اندر کوئی منطق نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل منتقل ہونے سے ایک بہت بڑا فرق آئے گا کیونکہ ادھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، تو ایک وقت جو ہے وہ اب کم اس کا ضیاع ہوگا۔ پہلے اٹک جانا ہوتا تھا بات کرنے کے لیے جج صاحب کو، پھر ادھر سماعت کرنی ہوتی تھی، ان کو تو بلا لیتے تھے مگر سماعت کے لیے سیکیورٹی کی وجہ سے اٹک جانا ہوتا تھا، تو اب تو دونوں ادھر ہی موجود ہیں، تو بیک ٹو بیک سماعت ہوگی، کیس جلدی نمٹا دیا جائے گا۔ آپ مطمئن ہیں اس بات سے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو یہ سیکرٹ کارروائی کی جا رہی ہے نا، پہلے تو یہ سیکرٹ کارروائی بنتی نہیں، جو ایف آئی آر درج کی گئی ان کیمرہ سماعت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، ان کیمرہ اور جو ٹرانسفر کی گئی عدالت وہ بنتی نہیں ہے، دونوں کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ابھی تک فیصلہ ریزرو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور ہم یہی استدعا کر رہے ہیں کہ فوراً درخواستوں پر فیصلہ دیا جائے، اور اگر سال کے بعد وہ فیصلہ دینا ہے یا خان صاحب جو ہے جیل سے باہر آ جائیں گے اس وقت فیصلہ دینا ہے تو اس فیصلے کی تو کوئی وقت نہیں ہوگی۔ جی مجھے بتائیے، آج کیا آپ کو سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کیمرہ سماعتیں نہیں میں چاہتا اس کو پبلک کروائیں اینڈ پش کریں پرائیورٹی بیسس کے اوپر کہ پبلک ہیئرنگ ہو سائفر کیس کی؟ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ یہ باتیں ہر جگہ پہ ڈسکس ہو چکی ہیں، ابھی ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، سائفر کے حوالے سے کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے، کوئی کوڈز کے حوالے سے کسی شو میں بات نہیں ہوتی کہ یہ کوڈز ہیں اور یہ ہم شیئر کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ باہر سے آئی دھمکی، 2 سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، اور ان کاپیوں کا ہمیشہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے شو کے اندر بھی، اور وہ جب سے یہ سائفر جس طرح سے حکومت گرائے گی پوری دنیا کو پتا ہے، بجائے ہیئرنگ چاہتے ہیں، پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے صحافیوں کا، وہاں پر کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کارروائی بنتی نہیں ہے، بند کمرے کے اندر اگر فیصلہ دینا ہے آپ لوگ اس کو تو دے دیں، ہم پھر لے لیں گے، ہمیں پھر لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ درخواست دائر کی بھی بالکل دی ہوئی ہے، نیچے بھی دی تھی، اور نیچے جو ہے وہ ہماری درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم نے دی ہوئی ہے اور ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے۔
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپن جو ہے پروسیڈنگ ہو, قوم کو یہ پتا چلے کہ یہ کیا معاملہ تھا, صحافی وہاں پر ہونے چاہیے, عام لوگ ہونے چاہیے, لائرز کی پراپر ایکسیس ہونی چاہیے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا, کیونکہ وہاں پر لاسٹ ٹائم بھی جب سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی جج ابو الاسناد صاحب کے پاس, تو واضح طور پر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اندر جب صحافی نکالے گئے تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پیش کی گئی ہو جو ان کے سامنے نہیں پیش کرنی تھی. سینسٹیو میٹر ہے نا. مجھے دو باتیں بتائیے گا, آج آپ ان سے ملے, ان کی کیسی حالت تھی, اسپرٹس ہائی تھیں کیا نہیں تھیں, جسمانی طور پر کیسے تھے؟ بالکل جی, اسپرٹ ہائی تھی, اور جسمانی طور پر ڈیفینیٹلی جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو فرق تو پڑتا ہے. مگر دیسی مرغیاں اور وہ سب کچھ تو دیکھیں, میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ انہیں کبھی بھی یہ کلیم نہیں ہوا کہ مجھے دیسی مرغیاں نہیں دی جا رہی یا مجھے کھانے میں یہ کیا جا رہا ہے. ہمیشہ ہم پوچھتے بھی تھے کہ کیا, انہوں نے کہتے ہیں کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں مقصد کے لیے ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو کمزور لگے؟ مجھے فیل ہوا کہ ڈیفینیٹلی فرق تو ہوتا ہے وہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں, اور وہ مینٹلی ذہنی طور پر یہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ مضبوط. آنے والے الیکشنز میں حصہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کسی طرح سے نہ توڑا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروا رہے. ان کو پتا ہے کہ جس ٹائم الیکشن ہوں گے تو پاکستان اب تو الیکشن ہوں گے. کون سی کال دی ہے, یہ کال ان کو دینی چاہیے تھی آئین کے مطابق. آئین کے مطابق 90 دن کی ڈیٹ بنتی ہے. ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود